اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ معذور ہے، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن کا درس نمبر 121 ہے، 121، اور یہ بھی یاد دہانی ضروری ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ 20 منٹ میں چند آیات 173 سے 177 173 سے 177 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران جزء 4 پارہ نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا، اور یہ جنگ احد کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ آج ایمان کی قوت کے اوپر بیان آیت میں تذکرہ زیادہ ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ خداوند عالم نے اس کو جزء آیت قرار دیا۔ کس وقت؟ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور ابو سفیان کچھ دور چلا گیا، اور ادھر اسلامی لشکر زخمی تھا، اور انہوں نے پلاننگ یہ کیا، آپس میں گفتگو کیا کہ قلعہ قمع کر دیا جائے، بالکل فوج کو واپس چل کے ختم کر دیا جائے۔ لہذا رسول اللہ کا حکم ہوا، اور جو زخمی تھے، زخمی فوجی اپنے لباس سے جنگ پہن کر کے آگے بڑھے، اور ابو سفیان نے جب دیکھا کہ آ رہے ہیں تو ان کے دل میں خوف طاری ہوا کفار مشرکین کے لشکر میں، اور بھاگ گئے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا۔ مومنین کون ہیں؟ مومنین وہ ہیں، مومنین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اوپر کیا؟ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ اللہ اور رسول کی بات پر استجابت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں جو حکم دیتے ہیں۔ من بعد ما اصابهم القرح، زخمی ہو گئے پھر بھی حکم رسول کی تابع داری۔ ایسے بھی اصحاب ہیں، ایسے بھی اصحاب ہیں جو بھاگ گئے، ایسے بھی اصحاب ہیں جو حکم رسول کی تابع داری و پابندی کرتے ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے الذین قال لهم الناس، مومنین وہ ہیں قال لهم الناس کہ کہا ان سے لوگوں نے، یعنی یہ منافقین ہیں۔ منافقین کا کام ہی یہ ہے، خوف و ہراس پیدا کرنا۔ قالهم الناس، الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ مومنین وہ ہیں کہ قال لهم الناس، کہ لوگوں نے ان کے بارے میں ان سے کہا، کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا، سب لوگ جمع ہو گئے ہیں آپ پہ حملہ کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ مومنین سے آ کر کے کہا قد جمعوا لکم فاخشوہم، کس لیے کہا یہ؟ تاکہ ان کو ڈرایا جائے، ان کے دل میں خوف پیدا کر دیا جائے، مومنین کے دلوں میں۔ فزادہم ایمانا، یہ مومن کی پہچان ہے، خوف میں نہیں آتا ہے۔ فزادہم ایمانا، لائٹ جلا دو کہ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان کو، فزادہم ایمانا، اللہ نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور ہی بڑھ گیا۔ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کس نے؟ مومنین نے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی تمہارے خوف دلانے کی وجہ سے تم جو کہہ رہے ہو ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، ڈرو، فزادہم ایمانا، اور ڈر میں نہیں پڑے، ان کو خوف نہیں طاری ہوا، بلکہ
مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایسے مواقع پر اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنی قوت ایمان بڑھتی جائے گی. ایمان کی قوت بہت ہی عظیم قوت ہے. اس کی مثال اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ آپ جتنی اوپر چلتے چلے جائیں گے، ایمان کی منزل میں جتنی اوپر چلتے چلے جائیں گے، ایمان قوی ہوتا جائے گا، دشمن چھوٹے دکھائی دیں گے. شیطانی قوتیں، استعمار، ظالم چھوٹا دکھائی دینے لگے گا. جس طریقے سے اگر آپ بلندی سے نیچے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو گاڑیاں بھی چھوٹی چھوٹی دکھائی دیتی ہیں. مثلا جہاز کی بلندی سے اگر دیکھیں تو تمام چیزیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں. اسی طرح ایمان کی بلندی پہ جب مومن آگے بڑھتا ہے تو یہ بڑی بڑی جو طاقتیں اپنے کو بہت طاقت سمجھتے ہیں، بہت بڑی اپنے کو قدرت سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی نظر آتی ہیں. ان کا کوئی روب نہیں ہوتا، ان کا کوئی خوف مومنین پر طاری نہیں ہوتا. ان کو جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں سب چھوٹی نظر آتی ہیں. حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. استجابوا، پہلے کیا کہا؟ استجابوا، یعنی پہلے عمل ہے. الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ اور رسول کا حکم مانا، اس پر اتباع کیا. پھر استجابت رسول، استجابت حکم خدا کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل. یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں، استجابوا و حسبنا اللہ. یعنی اپنی تیاری بھی ضروری ہے، پھر اللہ کی مدد بھی ضروری ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا بھی ضروری ہے. الذین قال لهم الناس، مومنین وہ ہیں کہ قال لهم الناس، لوگوں نے آ کر کے کہا ان سے، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ جمع ہے تمہارے خلاف، بہت بڑا لشکر ہے. فخشوہم، تم ڈرو ان سے. جب لوگوں نے یہ کہا کہ ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب آیت نمبر 174 147. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله، فانقلبوا بنعمة من الله. جب ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ اسلامی لشکر جو کہ زخمی ہو چکا تھا وہ آ رہا ہے، اس کا خوف طاری ہوا تو وہ مکے واپس بھاگ گیا. اب ادھر مومنین کے لیے تذکرہ ہے. فانقلبوا، مومنین واپس پلٹے مدینے. بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، کہ کوئی کوئی برائی ان سے مس نہیں ہوئی، کوئی برائی ان کو، لم یمسسہم، ذرا سا مس بھی نہیں کر سکی، ٹچ بھی نہیں کر سکی، سوء یعنی برائی. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کیا اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اہم چیز، سب سے بڑی نعمت خوشنودی خداوند عالم ہے. خوشنودی خداوند عالم شہادت سے بھی بلندتر ہے، یعنی شہادت خود خوشنودی خداوند عالم کا نام ہے، لیکن اصل ہدف اور مقصد کیا ہے شہادت کا بھی؟ خوشنودی خداوند عالم. لہذا جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے، قتل گاہ تک گئے اور جو خواب دیکھا تھا اس پر عمل کیا. چھری گردن پہ جناب اسماعیل کی چلا دی. جناب اسماعیل ذبح تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ کی رضایت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جناب ابراہیم نے جو امتحان دیا تھا اس میں کامیاب ہو گئے. اصل شہید ہو سکتا ہے نہ ہو،
میدان جنگ میں جائے شہید نہ ہو، لیکن رضایت خدا، خوشنودی خدا اگر لے کر کے آتا ہے، کیا ہے؟ فضل بنعمت نعمت من اللہ و فضل، اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل، اور نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کا فضل اللہ کا ان کے ساتھ ہے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کی اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی پانے کے لیے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت عظیم فضل والا ہے، اللہ کا فضل و کرم بہت زیادہ ہے، تو اللہ ایسے کو فضل دیتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ جب یہ اسلامی لشکر زخمی ہو کر کے اور لباس سے جنگ پہن کر کے چلا دشمن کی طرف، تو دشمن ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ واتبعوا رضوان اللہ، یعنی شہید ہونا اہم نہیں ہے، رضوان خدا کا حاصل کر لینا اہم ہے۔ رضوان خدا ہر بندے کی نیت ہی یہی ہے۔ نماز بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی قربت کے لیے، خوشنودی خدا بندے۔ واتبعوا رضوان اللہ، رضوان خدا کے ساتھ ہے۔ اب آیت نمبر 175 پڑھیں گے، جلدی جلدی، زیادہ وقت نہیں ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ انما ذالکم الشیطان، کہ بے شک شیطان کیا ہے؟ یخوف اولیاءہ، اپنے اولیاء کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو شیطان ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، فلا تخافوہم، لیکن مومنین وہ ہیں جو کہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فلا تخافوہم، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے استمرار پہ، یعنی کل بھی مومنین نہیں ڈرتے تھے، آج بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ شیطان ڈراتا ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے چیلوں کو ڈراتا ہے، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، لیکن مومن جو ہے فلا تخافوہم، مومن کو نہیں خوف ہوتا اس کا۔ وخافون ان کنتم مؤمنین، آیت کہہ رہی ہے اگر تم مومن ہو تو کیسے تم ڈر سکتے ہو، تمہارے اندر خوف نہیں آئے گا، چونکہ جب بڑی قدرت کے اوپر بھروسہ ہے، خدا پہ بھروسہ ہے، تو پھر خوف معنی نہیں رکھتا ہے۔ لہذا آیت نے کہا کہ شیطان اپنے دوستوں کو بہکاتا ہے، یعنی اگر شیطان کے بہکاوے میں جو آئے وہ شیطان کا دوست ہے۔ فلا تخا یخوف اولیاء، اپنے اولیاء کو ہمیشہ، اپنے دوستوں کو شیطان ہمیشہ ڈراتا ہے۔ لیکن مومن واقعی ہے جو صرف خدا سے ڈرتا ہے، غیر خدا سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور اگر ڈرانے سے ڈرائے میں آ جائے تو وہ آیت کی روح سے کیا ہوا؟ یخوف اولیاء، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے تو شیطان کا دوست ہوا۔ لہذا مومن کی پہچان یہ ہے کہ شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، خوف طاری نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ اب آیت نمبر 176 176، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے میرے رسول آپ حزن مت کیجئے، آپ غم نہ کیجئے۔ کس بات پر؟ الذین یسارعون فی الکفر، تیزی کے ساتھ جو کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، آپ اس پہ غم نہ کیجئے۔ ہو رہا ہے، جو کافر ہو رہے ہیں ان کو ہونے دیجئے، آپ کا کام ہے دین کا پہنچانا، آپ پہنچا رہے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے دین کو کوئی نقصان
نہیں پہنچنے والا ہے، وہ ہو رہے ہیں تو ان کو کافر ہونے دیجئے۔ لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، دین خدا کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یرید اللہ ان یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے جو کچھ ہے دنیا میں ہے، آخرت میں کافر کے لیے مشرک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ لہٰذا اے میرے رسول آپ ان کے کفر پہ جانے سے آپ غمزدہ نہ ہوئیے، اللہ کہہ رہا ہے لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان یہ پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر تمام دنیا کے انسان اپنے گھر کو سورج کی طرف کر کے بنائیں دروازہ، تو سورج کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، فائدہ کس کا ہوگا؟ جو ادھر بنائے گا۔ اگر سب الٹا بنا لیں، دوسری طرف دروازے کھولیں سورج کے مخالف میں، سورج کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ان یضر اللہ شیئا، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا کوئی گھاٹا اس میں نہیں ہے۔ جو اگر کفر اختیار کر رہے ہیں تو ان کا اپنا نقصان ہے، ان کا اصول دین بس دنیا میں ہی ہے، ان کو دنیا میں ہی جو کچھ ہے، آخرت میں ان کے لیے کھانا خالی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے جس طریقے سے ڈاکٹر چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر جب دیکھتا ہے مریض اب بچے گا نہیں تو گھر والوں سے کہتا ہے جو چاہو اس کو کھلاؤ، اس لیے تو بچے گا نہیں، اب کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی حال ہے کہ جب ظالم اپنے ظلم میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو خداوند عالم رسی چھوڑ دیتا ہے کہ اب اس کی ہدایت کا راستہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کو جتنا جو بھی کرنا ہے وہ کرے گا تاکہ اس کو اسی طریقے سے اور زیادہ سزا ملے۔ جب پتہ ہے کہ اب نہیں بچے گا تو پھر اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا آیت میں کہا کہ اے میرے رسول آپ اس پہ غم نہ کیجئے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو کفر کی طرف جا رہے ہیں اس پر آپ غمزدہ نہ ہوئیے۔ لہذا دشمن کی جو شورش ہے، دشمن کا جو شور و غل ہے، یہ وقتی ہے اور اس کا کوئی خاص اہمیت اور مقام نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 177 آج کی آخری آیت، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لم یضر اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ، آیت نمبر 177 سورہ آل عمران، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے، ایمان چھوڑ کر کے کفر اختیار کر لیا۔ لفظ اشترا خرید و فروش کرنا، خریدنا بیچنا، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا۔ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، پھر تاکید ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو اے میرے رسول جو کفر میں جا رہے ہیں اس پر آپ غمزدہ نہ ہوئیے، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، ہدایت کو چھوڑ کر کے کفر کو لے لیا ہے، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ کس چیز کے بدلے میں؟ جان کے بدلے میں، عمر کے بدلے میں کیا خریدا؟ کفر کو خریدا۔ لہذا جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ دنیا سوقن، دنیا ایک بازار ہے، اس بازار میں کون کیا خریدتا، بازار میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک فروشندہ ہوتا ہے یعنی بیچنے والا، ایک مشتری ہوتا ہے یعنی خریدنے والا، اور ایک جنس ہوتی ہے مال جو ہے وہ، اور ایک مبلغ اس کا ریٹ، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ چار چیزیں بازار میں۔ الدنیا سوقن، دنیا بازار ہے، تو بازار میں بیچنے والا، خریدنے والا، مال اور اس کا ریٹ اور قیمت۔ اب اس میں جو دنیا ہماری زندگی جو ہے اس میں فروشندہ کون ہے؟ ہم ہیں، ہم اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو بیچنے والے ہیں اپنی اور خریدار کون ہے؟ خریدار دو طرح کے ہیں، یا خدا کے ہاتھ بیچ دو یا پھر لوگوں کے ہاتھ بیچ دو۔ خدا کے ہاتھ بیچو گے تو کیا ملے گا؟ بہشت ملے گی۔ لوگوں کے ہاتھ بیچو گے تو کیا ملے گا؟ تالی ملے گی، بہت اچھا کام کر دیا، اسٹیج پہ جائیں گے تھوڑا تالی بجا دیں گے، بس، اس کے علاوہ اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بہت قیمتی جان ہمارے پاس ہے،
اس کو بیچنا ہے، اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے. تو لہٰذا اب بیچنے میں آپ چاہیں تو لوگوں کے لیے بیچ دیں، چاہیں تو خدا کے ہاتھ بیچیں. اگر خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کریں گے تو اس جان کا خریدار خدا ہے. اگر لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، کچھ بھی نیک کام بھی کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے خریدار لوگ ہیں. لوگ بس کچھ تالی بجا کر کے ختم کر دیں گے. جنس کیا ہے یہاں پر؟ بیچنے والے ہم ہیں، خریدار خدا ہے یا لوگ ہیں. جنس کیا ہے؟ کیا چیز بیچی جا رہی ہے؟ وہ ہماری جان ہے، ہمارا جان، ہماری مال ہمارا. اور جو کچھ بھی ہم بیچنے والا، یہ سب بھی مربوط تو ہے خدا بند عالم سے. جو کچھ بھی ہے خدا کا دیا ہوا ہے، وہی بیچنے والا ہے، وہی اسی نے دیا ہے، وہی خریدار بھی ہے. لیکن اگر بندوں کے ہاتھ بیچ دیا، لوگوں کے لیے کام کیا، تو کچھ خسران مبین، کھلا ہوا گھاٹا ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان گھاٹے میں ہے اس لیے کہ اتنی قیمتی عمر دے رہا ہے اور پا رہا ہے کچھ بھی نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. اور یہ فروش جو اجباری ہے، یہ عمر کا بیچنا ایسا نہیں کہ ہم نہیں بیچیں گے، یہ بیچنا ہی ہے. عمر جو ہے کم ہوتی ہی جائے گی، عمر ختم ہو ہی جائے گی. یہ فروش اجباری ہے. اب بیچنا ہے، کس کو بیچنا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے. اب مشتری کا انتخاب کرنا ہمارے ہاتھ میں. چاہے تو اللہ کے ہاتھ بیچ کر کے حیات ابدی میں خوشحالی و زندگی اور اچھی زندگی خرید لے، اور چاہے تو بندوں کے ہاتھ بیچ کر کے کچھ تالی مل جائے گی، اور تھوڑا ہو سکتا ہے میڈیا وغیرہ میں چرچا کچھ دن تک ہو جائے گا، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن خدا کئی گنا دیتا ہے. اگر اس خدا کے لیے کام کرتے ہیں اس کا ثواب 60 70 700 اور بغیر حساب. تو اس کی قیمت دینے والا بھی وہ ہے جو کہ غنی مطلق ہے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ بھی سب خدا کا ہی دیا ہوا ہے، ہمارا تو ہے نہیں. جس کا مال ہے وہی خریدنے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے باپ نے گھر بنوایا، بہت اچھا بہترین ٹائلز لگوا کر کے اچھا بنوایا، اور اس کے بعد بیٹا بیچنے جائے گھر، اور باپ کہے کہ میں ہی خرید لوں گا، جو ریٹ لوگ دے رہے ہیں میں اس سے زیادہ دوں گا. لیکن پھر بیٹا غیر کو بیچ دے، اپنے باپ کو نہ بیچے، تو لوگ توبیخ کریں گے کتنا نالائق بیٹا ہے یہ. جس کا دیا ہوا ہے یہ گھر وہی خریدنے کو تیار ہے، پھر بھی، اور قیمت بھی اچھی دے رہا ہے، پھر بھی غیر کو بیچ رہا ہے. ہر آدمی کہے گا بہت ہی بیوقوف انسان ہے. یہی مثال صادق آتی ہے کہ روح، جان، عمر، تمام نعمتیں اللہ نے دیا ہے. جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں اسی کے ہاتھ کے دیے ہوئے ہاتھ سے کر رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی زبان سے کر رہے ہیں، اسی کے دیے ہوئے عقل سے کر رہے ہیں، اسی کے دیے ہوئے ذہن سے کر رہے ہیں. اور پھر بھی غیر اللہ کے لیے اگر کرے تو کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے. ایوب رسول اللہ سے پوچھا گیا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول نے کیا فرمایا؟ حبا للہ و بغضا للہ. اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. اور اہل بیت علیہ السلام نے، مولا کائنات نے یہ کر کے دکھایا کہ اگر کسی سے دشمنی کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا. دین کا دشمن علی کا دشمن. اگر کسی سے محبت کی ہے حبا للہ، اگر کسی کو چاہا ہے دل سے تو اللہ کے لیے. جناب سلمان فارسی ایران کے، فارس کے رہنے والے، لیکن جب اللہ کے نام پر اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے، آتش پرستی کو چھوڑ کر کے، عیسائی، اس زمانے کے عیسائی، منحرف عیسائی نے عیسائی مذہب پہ گئے، اور پھر جب ان کے عالم نے بتایا کہ آخری رسول آنے والا، اس میں چلے گئے، اللہ کے لیے کیا، تو کیا محبت ملی اسلام کی طرف سے؟ رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے قدم آگے بڑھایا. لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے جو بھی عمل ہیں
ہم جو کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، پروردگارہ ہمارے اس کام میں خلوص اور اخلاص عطا فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام اللہ کی محبت میں انجام دیں۔ پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں ہماری اس قلیل و مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ یہ چند آیات کی ہم جو تلاوت کرتے ہیں، پروردگارہ اس کا ثواب تمام ناظرین و سامعین کے مرحومین، ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو جلد پورا فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔